ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے کس طرح حجت ہوگا؟ تو ہم اگر قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، یہ قرآن ہمارے لیے ایک رہنما بنایا گیا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ایک اصول ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمارے لیے اس چیز کے ساتھ ایک گارنٹی موجود ہوتی ہے تاکہ اس چیز کو اس طریقے پر استعمال کیا جائے تو وہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو اللہ نے انسانیت کو وجود بخشا تو اللہ نے انسان کے ساتھ ہمیں یہ ایک اصول اور رہنما قرآن دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن آقا علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ شریعت محمدیہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، پہلے بھی انبیاء آئے، پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی۔ جس طرح بچہ بچپن میں ہوتا ہے تو اس کے لیے چھوٹا سا لباس بنایا جاتا ہے، جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ لباس بھی اس کے لیے 10 سال والا بنایا جاتا ہے۔ لیکن انسان جب شباب جوانی پر پہنچتا ہے، 20-30 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اس کے لیے جو لباس بنایا جاتا ہے تو وہ مرتے دم تک اس کے لیے وہی لباس ہوتا ہے۔ تو اس طرح پہلے انبیاء بھی آئے، ان کے مطابق شریعتیں بھی آئی، ان کے مطابق کتابیں بھی آئی، لیکن جب زمانہ شباب پر آیا، جب زمانہ جوانی پر آیا تو رب کائنات نے شریعت محمدہ نازل فرمائی اور قرآن مجید نازل فرمایا اور آقا کو دنیا کے لیے بخشا اور آقا کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اور یہ کتاب دی اور یہ کتاب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم قرآن کے اندر ہر چیز پاتے ہیں اور میرے ساتھیوں سے اس قرآن کے اندر رب کائنات نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اپنے ہتھیلی پر رکھ کر میرے نبی کے ساتھ ہر محاذ پر ساتھ کھڑے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ۔ میرا نبی صادق تھا، ابو بکر صداقت والا بن گیا، میرا نبی عادل تھا، عمر عدالت کا بے تاج بادشاہ بن گیا، میرا نبی سخی تھا، عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، میرا نبی بہادر تھا، علی بہادروں کا سردار بن گیا، میرا نبی سیاستدان تھا تو معاویہ سیاست کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ میرے عزیز دوستو، جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا، میرے نبی کی پاک زبان سے اعلان ہوا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان صحابہ کے بارے میں آج اس ملک کے اندر ان صحابہ کی سرعام گستاخی کی جا رہی ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کا منکر کافر ہے۔ قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے فرمایا اولئک ھم المفلحون۔ وہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، ان کا منکر کافر ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا کافر، احادیث کا انکار کرنے والا کافر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دار اسلام سے خارج۔ اور میں اس جلسے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً قاری حمداللہ حقانی صاحب کو جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر ایک ادارہ قائم کیا ہوا اور اس ادارے کے اندر
بچے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے آج حفظ قرآن کیا اور آج ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی. میں ان کو اور ان کے والدین کو، ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو خصوصاً جنہوں نے اپنے بچوں کو کوئی دنیا کے لیے نہیں لگایا، دین کے لیے اور قرآن کے لیے لگایا. آج میں پورے مجمع سے یہ عہد لوں گا کہ پورا مجمع آج یہ عہد کر کے جائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے. کون ذرا ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ کی آواز سنتے ہیں. اور یہ بھی عہد کریں کہ قرآن ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمارا مقصد اصلی ہے، اور قرآن یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے راہ نجات ہے اور آخرت میں بھی راہ نجات ہے. میں ان کے بچوں کے والدین سے گزارش کروں گا کہ جس طرح تم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر کر حفظ مکمل کروایا، اس طرح ان بچوں کو اس قرآن پر عمل کے لیے بھی تم اپنی کوششوں کو جاری رکھنا. کیونکہ جو خوشخبری آئی ہے کہ ایک حافظ 10 بچوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ خوشخبری اس بچے کے لیے ہے، اس حافظ قرآن کے لیے ہے جو قرآن کو حفظ کرتا ہے. حفظ کرنے کے بعد جو قرآن نے کہا یہ حلال چیز ہے اس کو حلال سمجھا، اگر قرآن نے کہا یہ حرام ہے اس کو حرام سمجھا. اور قرآن جس طرح ہمیں حکم دیتا ہے اس طرح زندگی بسر کی. تو پھر ان حفاظ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائیں گے اور ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا. اس لیے والدین اپنے بچوں کو اس قرآن پر عمل کی پر بلائیں. میں نے جو کہا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا. ماشاءاللہ.